السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ صدر عالی وقار، ناظرین محترم، معزز علماء کرام اور مکرم سامعین، اسلامی نظام وراثت کے تعلق سے بعض اہم شقیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور انہیں آپ نے سماعت کیا۔ میرے حصے میں اس موضوع سے متعلق جو کڑی آئی ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں۔ انشاءاللہ دیے گئے وقت میں میں کچھ اہم غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سماج معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے وقت پائی جاتی ہے۔ ایک بات یہ دھیان میں رہے کہ جن غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ وراثت کی تقسیم میں صرف یہی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ اور کئی غلطیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں کچھ خاص غلطیوں کی نشاندہی آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، وراثت کی عدم تقسیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے سماج معاشرے میں وراثت کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی کمتر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال کو جو ان کے وارثین ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وراثت کی تقسیم ہوتی ہی نہیں۔ شاذ و نادر آپ کو احباب ملیں گے، لوگ ملیں گے جو اس فریضے کی ادائیگی کر رہے ہیں، جبکہ یہ واجب العمل ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے اور دیگر چیزیں ہم پر فرض ہے، واجب ہے، ایسے ہی وراثت کی تقسیم کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کا تاکیدی حکم ہے یہ، جیسا کہ ہم سے پیشرو خطبہ حضرات نے بیان کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اکثر و بیشتر وراثت کی تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے۔ اکثر گاؤں میں آپ دیکھیں، اب یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو کہ یہ بھی کوئی حکم ہے۔ اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبات میں، جلسوں کی تقریروں میں اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں جاتا ہے۔ بہت کم تقریریں اس موضوع پر ہوتی ہیں، اس لیے عوام الناس میں ممکن ہے بات ایسے ہوں جنہیں اس کا علم ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی حکم ہے، یا علم ہونے کے باوجود لالچ میں حصہ ہمارا کم ہو جائے گا، ہم کم پائیں گے، اس کی بنیاد پر کچھ احباب تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ تو وراثت کی تقسیم ہی اکثر و بیشتر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے وراثت کی تقسیم نہیں، جھگڑے دیکھے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، بس اوقات ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو حصہ دینا نہیں چاہتا، بہنوں کا چھوڑیے، آج کورٹ اور کچہریوں میں بہت سے مقدمات اسی زمین و جائیداد کو لے کر کے ہیں۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلی بھول، سب سے پہلی غلطی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم وراثت کی تقسیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں متنبہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کو پورا کرنے کا عزم اپنے دل میں لے کر کے جانا چاہیے، اس سے خیر و برکت ہوگی۔ دوسری چیز، وراثت کی تقسیم سے پہلے ایک شخص جو مرا ہے، جس کی وفات ہوئی ہے، وہ جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے، اس مال میں 4 حق ہیں، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں 4 حقوق ہیں۔ اس اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک چیز وراثت کی تقسیم ہی ہو پاتی ہے اور بعض حقوق کو کنارے کر دیا جاتا ہے۔ انتقال جس شخص کا ہوا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اس کے کفن دفن میں، قبر کھودنے میں، یا اور جو خرچ اس
اس کی تجہیز و تکفین پر آتا ہے اس کے مال سے اس خرچ کو پورا کیا جائے. یہ سب سے پہلا حق ہے اس میت کے مال کا جو وہ چھوڑ کر کے گیا ہے. ہاں اگر اس کے بچے اپنی خوشی سے رضامندی سے اپنے باپ کی اپنی ماں کی تجہیز و تکفین کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے مال میں پہلا حق یہ ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے یہاں کہ بھائی نے اپنے باپ یا اپنی ماں کی تجہیز و تکفین کا خرچ اٹھایا اور بعد میں وہ تانا دیتا ہے دوسرے بھائیوں، وہ اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کو کہ ہم نے ساری چیزیں کی ہیں. تو یہ اس تانے سے اس جھگڑے سے بہتر یہ ہے کہ میت جو مال چھوڑ کر کے جائے اس مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس کے قرض ادا کیے جائیں. جو قرض اس نے لیا ہے اس قرض کا تعلق اسی ترکہ سے ہو، مثلا اس کی کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہو اسے چھڑایا جائے، اس کے مال سے اس کو دے کر کے اسے آزاد کیا جائے، یا ان قرضوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو، اس نے نذر مان لی ہو حج عمرے کی، اس نے کسی اور چیز کی نذر مان لی ہو، کوئی کفارہ اسے ادا کرنا تھا نہیں ادا کر سکا ہے، تو اللہ کے حقوق اگر متعلق ہے اس کے قرض سے تو وہ اس کے ان قرضوں کی ادائیگی کی جائے، یا جو عام انسانوں سے اس نے جو قرض لیا ہے وہ قرض اس کے ادا کیے جائیں. تو یہ دوسرا حق ہے اس کے مال کا. تیسرا، تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس سے اس کی وصیت نافذ کی جائے. میت کسی چیز کی وصیت کر کے گیا ہے اور وہ وصیت جائز ہے، حلال وصیت ہے، تو اس کی اس جائز وصیت کا نفاذ عمل میں لایا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. عام طور پر ان تین حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی. میت کے مرنے کے بعد صرف اور صرف اس کے چھوڑے ہوئے مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. وہ قرض ہے، آپ یاد رکھیں قرض کے سلسلے میں شریعت اسلامی میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جو قرض لے کر کے مر گیا تھا. جب صحابی رسول نے اس کی قرض کی ادائیگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس کے قرض کو ادا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو قرض کا مسئلہ، آپ کے والد قرض لے کر کے مر جائیں، آپ ان کے کھیت، ان کے گھر، ان کے بینک بیلنس، ان کے سارے مال کو لے کر کے بیٹھ جائیں اور ان کے قرض کی ادائیگی نہ کریں، ان کی روح مولت ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے برزخی زندگی میں، یہ ایک بیٹے کے لیے انتہائی غیر مناسب بات ہے. اس لیے میت جو مال چھوڑ کر کے جائے اس کے ان تین حقوق کو ادا کیا جائے. ان تین حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے. اس کے بیٹوں میں، بیٹیوں میں، اس کی بیوی ہے یا اور دیگر جو وارثین ہیں ان وارثین میں اس کے مال کو تقسیم کیا جائے. تو ایک بنیادی غلطی وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ ہم صرف مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تیسری غلطی جو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ میت کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی جائے. ٹھیک ہے، آپ کے والد کا انتقال ہوا، ہمارے والد کا انتقال ہوا، یا ہمارے کسی قریبی کا انتقال ہوا ہے، ہم پریشان ہیں، 3 دن تک شریعت نے غم کا منانے کا سوگ کی اجازت دی ہے، 3 دن تک آپ رکے رہے، پھر اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ممکن ہو اس کے چھوڑے ہوئے مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے. اس لیے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر جھگڑے کا سبب بنتی ہے. بہت سارے مشکلات، بہت ساری مشکلیں وراثت کی تقسیم میں تاخیر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. لڑائیاں ہوتی ہیں. بعض ایسے افراد ہیں، بعض ایسے وارثین ہیں جن کو مال کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں ان کا حق نہیں مل پاتا. جن کو وہ میت چھوڑ کر کے گیا ہے اس میت کے مال کے وہ وارث ہیں، چھوٹے بچے ہیں
بیوہ ہے، پریشان عورت ہے، اس کو اس مال کی ضرورت ہے اور وہ مال اس کے حصے میں نہیں آ رہا ہے، اس کی زندگی حقیقت میں پریشان ہے۔ تو ایک بنیادی غلطی وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں یہ ہوتی ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر سے کام لیا جاتا ہے، یا بعض مال کو بانٹ دیا جاتا ہے، بعض کو نہیں بانٹا جاتا۔ جیسے یہ بڑا مال ہے، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بعد میں دیکھنے والی چیز نہیں ہے، جتنا جلد ممکن ہو وراثت کی تقسیم عمل میں لائی جائے، گھر جھگڑوں سے بچے رہیں گے، بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوگا، رشتہ داریاں ٹوٹے گی نہیں، اور جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی معاملہ بگڑتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال کی تقسیم میں تاخیر ہوئی، اس مال کو پا کر کے ایک شخص زکات کا نصاب زکات تک اس کا مال پہنچ سکتا تھا، وہ اگر وہ مال وراثت تقسیم ہوتی اور وہ مال اس کو مل جاتا تو ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب ہو جاتا اور زکات ادا کرتا۔ گویا کہ وراثت کی تاخیر، وراثت کی تقسیم میں تاخیر یہ زکات کی عدم ادائیگی کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جتنا جلدی ممکن ہو میت کو کفن دفن کرنے کے بعد ہم اس کے مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی بنیادی غلطی جو اکثر و بیشتر ہوتی ہے، بہت سارے لوگ لاعلمی کی بنیاد پر یا جانتے ہوئے کرتے ہیں، زندگی میں وراثت کو تقسیم کرنا۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ زندگی میں ایک باپ ابھی باحیات ہے، گھر، کھیت، روپیہ، پیسہ، گاڑی سب اس کی ملکیت ہے۔ اپنی زندگی ہی میں ایک باپ یہ چاہے کہ وہ وراثت کو اپنے وارثین میں تقسیم کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ درست ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سے مفاسد ہیں۔ ایک تو اہل علم یہاں میراث کے ماہرین موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں وراثت اگر تقسیم ہو رہی ہے تو ارکان ارث میں سے ایک رکن فوت ہو رہا ہے، ایک شرط ختم ہو رہی ہے۔ مال تقسیم کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کی وفات، ایک آدمی مرے اور وہ مال چھوڑ کر کے گیا ہو، اس کے چھوڑے ہوئے مال کو تقسیم کیا جائے۔ تو یہاں ایک رکن یا ایک شرط آپ کہہ لیجیے فوت ہو رہی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات اس کے بہت سے اضرار، بہت سے مفاسد سامنے آتے ہیں، جیسے ایک شخص نے اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کر دیا، اس کے وارثین میں سے جو اس کے مال کے مرنے کے بعد وارث ہو رہے ہیں یا مرنے کے بعد اس کے مال کے وارث ہوں گے، ان ورثہ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور ابھی یہ زندہ ہے۔ ایک باپ اپنے 4 بیٹوں میں زندگی میں مال تقسیم کر دے رہا ہے، باپ کی زندگی ہی میں کوئی حادثہ ہوا، اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کے مال میں اس فوت شدہ بیٹے کو حصہ پہلے مل گیا، جبکہ اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کے بچے اور 3 بچے ہوئے ہیں ان میں اس کا مال تقسیم ہونا چاہیے جو اس کے ورثہ ہیں۔ تو بعض ایسے لوگوں کو مال مل جاتا ہے جو مال کے وارث نہیں ہوتے۔ اسی طرح زندگی میں وراثت کی تقسیم کا ایک فساد یہ سامنے آتا ہے کہ بچوں میں نافرمانی والدین کے تئیں بڑھ جاتی ہے، اپنا حصہ لے کر کے لوگ مست رہتے ہیں، والدین کی خبرگیری کرنے والا بڑی مشکل سے کوئی مل پاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پریشانی اور ایک بڑا فساد ہے جو زندگی میں وراثت تقسیم کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر زندگی میں کسی شخص نے وراثت تقسیم کر دی، ممکن ہے کہ اسے خود اس مال کی ضرورت پیش آئے، وہ بیمار ہو جائے، اسے کوئی اور بڑی پریشانی لاحق ہو جائے اور اسے اس مال کی ضرورت وہ تقسیم کر چکا ہے، بچے دینے کو تیار نہیں ہے، انتہائی پریشانی کا شکار ہوگا وہ آدمی۔ تو زندگی میں وراثت کو تقسیم کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر
بعض بچے ہیں جو ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، تو آپ انہیں ہدیہ ہبہ آپ کر سکتے ہیں، ان کو بات اپنے مال میں سے کچھ دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انصاف مد نظر رہے اور عدم تفضیل، کسی بچے کو کسی بچے پر فضیلت نہ دی جائے، سب کو برابر دیا جائے۔ اس شرط کے ساتھ ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی زندگی میں ہدیہ عطیہ ہبہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عدل کو مد نظر رکھے اور تفضیل نہ ہو، یعنی ایک بچے کو زیادہ دے دے دوسرے کو کم دے دے، ایسا نہ ہو۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض ورثہ کو بہتر مال، اچھا اور قیمتی مال دے دیا جائے اور بعض ورثہ کو کمتر اور ردی مال دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، شہر میں زمین ہے، گاؤں میں بھی ہے، آپ اٹوا میں جو دکان ہے وہ ایک بچے کو دے دیے اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ گاؤں والا گھر آپ لے لیجئے۔ جو قیمت اٹوا روڈ پر دکان کی ہے وہ قیمت گاؤں والے گھر کی نہیں۔ اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے، یا انتقال کے بعد بھی اس طرح کی غلطی ہوتی ہے وراثت کی تقسیم میں۔ بعض بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لے لیں، تم یہ لے لو، وہ یہ لے لیں، اس طرح کا مسئلہ۔ یہ کوئی ٹماٹر کی دکان تھوڑی ہے کہ آپ جائیں چھانٹ بین کر کے کوئی چیز لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ مرنے والے نے جتنا مال چھوڑا ہے اس تمام مال کی تفصیل سامنے رکھی جائے، کتنی قیمت ہے اس کی، کتنے وارث ہیں، کن کا کتنا حصہ بنتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے حصے کو انصاف کے ساتھ دیا جائے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے اور یہ اسلامی نظام میراث کا تقاضا ہے، یہی اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ لہذا یہ غلطی کے بعد ورثہ کو زیادہ دے دیا جائے، بعض کو کم دیا جائے، بعض کو بہتر دے دیا جائے، بعض کو کمتر دیا جائے، یہ درست نہیں۔ اس میں پریشانی جو آتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ چیز آ چکی ہے، باپ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس میں اپنے کسی بیٹے کو وہ شریک کر رہا ہے، بڑا ہے اور بھائی اس کے چھوٹے ہیں، اور بڑا بھائی اپنے باپ کے بزنس میں کاروبار میں شریک ہوا۔ یہاں پوزیشن واضح ہونی چاہیے۔ وہ لڑکا جو باپ کے کاروبار میں شریک ہوا ہے وہ اس کا ساجھیدار ہے، شراکت ہے اس کی، یا وہ بطور اجرت کے رہ رہا ہے۔ وہ اگر شریک ہے تو اس کا حصہ متعین ہونا چاہیے کاروبار میں، اور جو اس کے چھوٹے بھائی ہیں جائے کہ وہ بعد میں جھگڑا کریں، مرنے کے بعد بڑا بھائی کہے کہ ہم نے بزنس سنبھالا ہے، ہم نے یہ دکان سنبھالی ہے، ہم نے ترقی کی ہے، ہم نے بنایا ہے، اس لیے اس کا حقدار میں ہوں۔ چھوٹے بھائی کہیں گے باپ ہمارے بھی تمہارے بھی ایک ہے، ان کی جائیداد ہے، ان میں ہمارا حصہ تمہارے برابر ہے، تم کو ہم سے فضیلت کیوں ہے؟ تو اس جھگڑے سے پہلے خود باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بزنس میں شریک ہونے والے بیٹے کی حیثیت اور پوزیشن واضح کر دے کہ وہ کس حیثیت سے وہ شریک ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اور بھائی بھی جو ہے وہ خود اپنے باپ سے تصفیہ کر لیں کہ آپ ہمارے بڑے بھائی کو اپنے بزنس میں شریک کر رہے ہیں، کس حیثیت سے شریک کر رہے ہیں، اس کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ اجرت پہ ہے، تاکہ بعد میں کسی طرح کا نزاع اور جھگڑا سامنے نہ آئے۔ تو یہ بعض ورثہ کو بعض پر تخصیص کرنے کی ہوتی۔ ایک اور غلطی جو ہوتی ہے عام طور پر اور بعض احباب کی تقریروں میں چیز آ چکی ہے، پوتے کو بیٹے کے برابر قرار دینا۔ یہ عام طور پر جو ہے اکثر و بیشتر جگہوں پر ہوتا ہے، دادا کی جائیداد میں پوتے کو بیٹے کے برابر حصہ دینا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، 4 میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں وفات پا گیا۔ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اور 3 بیٹے اس کے باحیات ہیں۔ والد کے انتقال کے وقت اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک پوتا ہے۔ اکثر و بیشتر تقسیم کے وقت جتنا حصہ بیٹے کو ملتا ہے
उतना ही समाज और मुआशरे में पोते को भी दिया जाता है। ये गलत है, ये इस्लामी निजाम के खिलाफ है। दादा की जायदाद में पोते का हिस्सा नहीं। हाँ, सिला रहमी है, होना ये चाहिए कि चूंकि पोता ये वारिस नहीं है, इसलिए दादा की जिम्मेदारी है कि इसका बाप मर गया है, इसकी बेवा औरत है, इसके बच्चे हैं, कोई खर्च संभालने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने पोते के लिए कुछ वसीयत कर जाए अपनी जिंदगी में। या उस पोते की जिम्मेदारी है, उस औरत की जिम्मेदारी है कि अपने ससुर से जाकर के कहे कि और लोग तो उनके शौहर मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, वालिद मोहतरम हमारे लिए कुछ वसीयत कर दीजिए। ये पहले से उसका तस्करा कर लेना जरूरी है। देखिए, सारी चीजों के लिए निजाम और कानून की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें रहम करम की बुनियाद पर भी होती है। सिला रहमी भी कोई चीज है। वो पोता, वो आपका भतीजा है, एक भाई जिसका इंतकाल हो गया है, उसने वो बेटा छोड़ करके गया है, अगर भाई जिंदा होता तो क्या उसके साथ यही सलूक बर्ताव किया जाता? क्या वो जो आपका भतीजा हुआ, आपका खून है, आपका करीबी है, क्या एहसान नहीं बनता है कि उसको भी दिया जाए? तो हज़रात किराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एहसान करने का हुक्म दिया और एहसान करने वालों की तारीफ की है। वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान कीजिए, आप उस अपने भाई का जो लड़का है उसके साथ उसने सलूक कीजिए और उस मीरास में से कुछ हिस्सा उसको दीजिए। और दादा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस पोते के लिए कुछ वसीयत करके जाए। इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में शेख का कहना है जरूरी है, उसके लिए वसीयत करना वाजिब है। इसी तरह एक गलती विरासत की तकसीम के मौके पर जो होती है वो ये कि जैसा कि इससे पहले भी जिक्र हुआ, सिर्फ मर्दों को हिस्सा दिया जाता है, बेटों को। आमतौर पर हमारा समाज और मुआशरा यही जानता है कि मरने वाले के हक में सिर्फ और सिर्फ उसके बेटों का हक है, बेटियों का, या जो आदमी इंतकाल किया है उसकी बीवी जिंदा है, उसके भाई है, बहुत सारे वारिसीन है, फहरिस्त है उनकी। सिर्फ बेटों को हिस्सा दे देना और खवातीन को, ज़ईफ और कमजोर लोगों को विरासत से महरूम कर देना एक बहुत बड़ी गलती है जो समाज और मुआशरे में पाई जा रही है। हज़रात गिरामी, इससे भी अपने आप को बचाने की जरूरत है। ये गलती अक्सर बेशतर बेटियों को आमतौर पर विरासत से महरूम किया जाता है, जबकि ये अल्लाह की हद है, अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। इस पर बड़ी सख्त वईद आई है, अल्लाह ताला ने जहन्नम की धमकी दी। तो हमें और आपको जब भी हमारे किसी करीबी का इंतकाल हो, वो कितना माल छोड़ करके गया है उसकी तफसील, उसके रिश्तेदारों में कौन कौन बाहयात है उसकी तफसील लेकर के किसी माहिर आलिम दीन जो मीरास का माहिर हो उसके पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे वालिद का इंतकाल हुआ है, इतनी जायदाद को छोड़ करके गए हैं और इनके वरसा ये है, इनके रिश्तेदार ये हैं, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, जिनको मिलेगा उनको कितना मिलेगा, ये आप वाज़ेह कर दीजिए। किसी के पास भी जाएंगे, किसी माहिर मीरास के पास, इंशाअल्लाह वो आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे और पूरा हिस्सा मुतय्यन करके देंगे। ये अल्लाह की तक़सीम है, उस मीरास, उस तक़सीम पर मुतमईन होकर के आप उसी तरह तक़सीम कीजिए, खैर बरकत आपके घर वारिद होगी। इसी तरह एक गलती विरासत की तक़सीम के सिलसिले में होती है वारिसीन के लिए वसीयत करना। देखिए, मय्यत के माल में जो तीसरा हक है, मैंने कहा वसीयत, उसके वसीयत को नाफिज किया जाए। लेकिन अगर वो वसीयत नाजायज है, हराम है, तो फिर उस वसीयत का निफाज नहीं होगा। जैसे वो 1/3 से ज्यादा माल की वसीयत करके चला जाए, 1/3 माल से ज्यादा की वसीयत किसी के लिए कर दे, ये जायज नहीं है। इसी तरह किसी वारिस के लिए, जैसे बेटा उसके माल का वारिस हो रहा है, बेटी उसके माल की वारिस हो रही है, उसकी बीवी उसके माल की वारिस हो रही है, जो हकदार है उसके माल के, उन हकदारों और वारिसों के लिए वसीयत करना ये जायज नहीं। बहुत सारे अफराद समाज और मुआशरे में ऐसे पाए जाते हैं जो
وصیت کر کے جاتے ہیں، بلکہ بڑی گڑبڑی ہوتی ہے، 3 بیٹے ہیں ایک ہی کے نام سب لکھ دیا، ایسا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات کسی ایک بیٹے کو پورا نام دے دیا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں سماج معاشرے میں۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلطی جو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ہوتی ہے، وارثین کی موجودگی میں غیر وارث کو حصہ دینا۔ بسا اوقات ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم کر دیا، اس نے اپنے بھائی کے بیٹے کو پال لیا، یا کسی اور رشتہ دار کے لڑکے کو اس نے پال لیا، پرورش کر رہا ہے، یا کسی یتیم کو اس نے گود لے لیا اور اس کی کفالت اور پرورش کرنے لگا۔ بعد میں بھائی کی موجودگی میں، بھائی جو وارث ہے اس کی موجودگی میں اس کے بیٹے بلے بھتیجے کو پورا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ بھائی کی موجودگی میں اکثر گاؤں میں 1-2 قصے اس طرح کے مل جاتے ہیں۔ اسی کو جس کو پال لیا ہے اس آدمی کے ورثہ موجود ہیں جو اس کے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ متعین کیا ہے، ان کو نہ دے کر کے اس آدمی کو حصہ دیتا ہے جو وارث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی پرورش کی ہے، اس کو پالا ہے، یتیم کی کفالت اس کی پرورش پر بڑا اجر ہے، اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ آپ کفالت کیجئے، ان کی پرورش کیجئے، آپ کو اس کا صلہ ملے گا، یا آپ اگر انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو کچھ ان کے لیے وصیت کر دیجئے کیونکہ وہ وارث نہیں ہے، لیکن پورا حصہ آپ انہیں کو دے دیں اور دیگر کو محروم کر دیں، خاص طور پر جو وارث ہے ان کو محروم کر دیں۔ یہ بڑی غلطی ہے جو وراثت کے باب میں عام طور پر ہوتی ہے۔ ایک آخری بات ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں عام طور پر معاف کرنے اور کرانے کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری بہنوں نے معاف کر دیا ہے، ہماری بہنوں نے معاف کر دیا ہے، یا ہماری بیٹیوں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ معاف کرنے اور کرانے کا جو مسئلہ ہے بے ٹھیک ہے، آپ وراثت کی تقسیم کے وقت ان کو بلائیں، انہیں بتائیں کہ تمہارا والد صاحب کی جائیداد میں اتنا حصہ بن رہا ہے، اس کے بعد وہ بدیب خاطر بلا کسی سماجی دباؤ کے اگر تنازل کر لیں تب وہ ٹھیک ہے، ورنہ سماج کے دباؤ میں کہ اب ہم کو نہر آنے کو نہیں ملے گا، کیسے آئیں گے بھائی کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا تو ہم آئیں گے، ہم کو پوچھے گا نہیں۔ سماج کے دباؤ میں یا زور زبردستی اگر انہوں نے اپنا حصہ معاف کیا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ ہاں اگر کوئی سماجی دباؤ نہیں ہے اور خوشی سے رضامندی سے کہ ہمارے پاس ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی تم لوگ لے لو، تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ اگر کسی دباؤ میں آ کر کے انہوں نے معاف کیا، اسے کرایا گیا، اور عام طور پر آج کل یہی سماجی دباؤ ہے، ورنہ بہت سی بہنیں اپنا حصہ لینا چاہتی ہیں، سماجی دباؤ میں وہ حصے کا مطالبہ نہیں کرتی، اب ہم کو آنے کو نہیں ملے گا، کوئی ہم کو پوچھے گا نہیں، کس بھائی کے گھر آئیں گے، کسی سماجی دباؤ کی بنیاد پر وہ اپنے حصے سے اپنے آپ کو الگ کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ غلطیاں جو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں ان کا میں نے ذکر کیا۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر ہم نے بہنوں کا حصہ کھا لیا ہے یا کسی بھی وارث کا حصہ اگر ہم نے کھا لیا ہے، انہیں نہیں دیا ہے، تو گویا کہ ہم باطل طریقے سے اس کا مال کھا رہے ہیں، اور باطل طریقے سے مال کھانے کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری کوئی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، یاد رہے قبولیت اعمال کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ کمائی حلال ہو، جائز کھا کر کے، حلال کھا کر کے آدمی عبادت کرے، اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر ہم باطل کھا کر کے، دوسرے کا مال کھا کر کے، حرام کھا کر کے اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہماری ان عبادتوں کا کوئی اعتبار اللہ رب العالمین کا نہیں ہے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور یاد رہے، اگر ہم اس اسلامی نظام میراث کو اپنے سماج معاشرے میں لاگو کر دیں تو تقریباً 90% جو معاملات کورٹ کچہریوں میں ہیں، جو جھگڑے ہیں خاندانی، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر اس نظام میراث کو سماج معاشرے میں نافذ کیا جائے تو جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج
گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اہم موضوع کو سمجھیں، اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو بٹھائیں اور اپنے سماج معاشرے میں خاص طور پر اپنے گھر میں اس میراث کی تقسیم کو رواج دیں، دوسروں کو بھی اس پر ابھاریں۔ میں شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا جس کی توفیق و اعانت اور مدد سے حاضری ہوئی، اور شکریہ برادر گرامی حافظ اکبر علی حفظ اللہ کا جن کے توسط سے یہاں رسائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت کی تقسیم میں جو غلطیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہو رہی ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم۔